السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آنرس کنڈر گارڈن اینڈ سیکنڈری اسکول نے آپ کی تدریسی معاونت کے لیے اس سلسلے کا اہتمام کیا ہے. اسلامیات لازمی جماعت نہم میں ہم سورہ انفال کی آیات 11 تا 44، احادیث 6 تا 10 اور موضوعاتی مطالعے کے بارے میں پڑھیں گے. اب ہم اپنا پہلا سبق شروع کرتے ہیں. سورۃ الانفال الدرس الاول، اس کا آپ صفحہ نمبر 9 نکالیں. اس کی آیات 11 تا 19 کا آج ہم مطالعہ کریں گے. سب سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں. اس سبق میں آپ سیکھیں گے انفال کے معنی اور تعارف، غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے احسانات جو اس نے مسلمانوں پر کیے، غزوہ بدر میں کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں جنگی حکمت عملی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، کفار کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا انہیں تنبیہ کرنا. سب سے پہلے ہم آتے ہیں انفال کے معنی کی طرف. کیا آپ کو پتہ ہے انفال کی کیا معنی ہے، یا اس سورت کا نام سورہ انفال کیوں رکھا گیا ہے؟ سورہ انفال، انفال عربی زبان میں مال غنیمت کو کہتے ہیں، اور مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو مسلمانوں کو کفار کے ساتھ میدان جنگ میں لڑائی کے بعد حاصل ہوا ہو. یعنی کفار کو جب جنگ میں شکست ہو گئی تو ان کا جو بھی ساز و سامان بچا وہ مسلمانوں کے حصے میں آیا، اس کو مال غنیمت کا نام دیا جاتا ہے. اور جہاں تک اس کے تعارف کی بات ہے تو سورت ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی 8ویں سورت ہے. سورہ انفال کی کل آیات 75 ہیں، رکوع اس کے 10 ہیں، پارہ نمبر 9 اور 10 میں شامل ہے، اور اس کا جو عہد نزول ہے وہ مدنی ہے. اور اس کا جو وجہ تسمیہ ہے وہ ہے غزوہ بدر کے موقع پہ، کیونکہ اس کا نزول ہوا تھا. تو اس میں جو مضامین بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے صورت میں، اس میں جنگی اخلاقیات اور مال غنیمت کی تقسیم کے جو احکامات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، تو اس میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس کو کیسے تقسیم کیا جائے، اور اس کے علاوہ جنگ میں کیا اخلاقیات جو ہیں ان پر عمل کیا جائے، ان تمام احکامات کا جائزہ جو ہے وہ صورت میں لیا گیا. اب اس کی جو آیات ہیں اس کا سورہ انفال کی آیات 11 تا 19، اس میں اس یغشی کو منعاسا اماناتا منہو سے یہ شروع ہو رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی. تو یہ جو اس کی آیات ہیں اس میں پہلے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات جو ہے وہ بیان کیے ہیں، جو کہ اس جنگ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیے. اور ان احسانات میں سے سب سے جو بڑا احسان تھا اللہ تعالیٰ کا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پرسکون نیند جو تھی وہ عطا کی. پرسکون نیند کے عطا کرنے کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ اگلے دن جنگ کے لیے تر و تازہ تھے. اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اس میں وہ یہ تھا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، کیونکہ مسلمانوں کے پاس پانی کی قلت تھی، اور اس کے علاوہ مسلمان جس جگہ پر تھے، یعنی جو ان کی جنگ کی جگہ تھی، وہاں کی جو زمین تھی وہ ریتیلی تھی، جس پہ ان کے قدم مضبوطی سے جم نہیں رہتے. تو اس طرح بارش برسا کر اللہ تعالیٰ نے پانی کی قلت کو بھی دور کر دیا، اور مسلمانوں کے قدم بھی مضبوطی سے زمین پر جم گئے. اور وہی کے ذریعے پھر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر کے اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی عطا کی. یعنی مسلمانوں کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، ان کی مدد کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے اگرچہ کہ وہ تعداد میں کافروں سے بہت کم تھے، آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، جبکہ اس کے مقابلے میں کفار کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھی. تو اس طرح کفار مسلمان سے 3 گنا زیادہ تھے. پھر جنگی ساز و سامان بھی ان کا جو تھا وہ بہت زیادہ تھا، جبکہ مسلمانوں کے پاس بہت ہی کم سامان تھا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود مسلمان جو تھے وہ ہمت و استقامت سے لڑے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے مسلمانوں کو یہ حوصلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کا رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دے گا. لہٰذا ان کو یہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. پھر اس جنگ کا اس صورت میں مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنے خاص انعام کا ذکر کیا ہے کہ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی جب کنکریوں سے بھری اور کفار کے لشکر کی طرف پھینکی، جس کا ذکر ان آیت میں ہوا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ جس وقت اے محمد جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں. تو اس طرح
جب آپ نے کفار کی لشکر کی طرف مٹھی بھر کی کنکریاں پھینکی تو اللہ کی مدد سے وہ کنکریاں پورے لشکر میں ہر کافر کو جا کر لگیں اور کوئی بھی کافر ایسا نہ بچا جس کے آنکھ میں باریک کنکریاں نہ پڑی ہوں۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن گیا۔ پھر کفار کے ساتھ جنگ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 ہدایات دی۔ ایک تو تھی کہ جنگ کے دوران پیٹھ پھیر کر بھاگنے اور بزدلی دکھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ کہ کفار جو تھے وہ تعداد میں زیادہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ وہ جرأت اور بہادری سے کفار کے ساتھ مقابلہ کریں اور ہرگز بزدلی نہ دکھائیں۔ اس طرح دشمن کو آئندہ کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوگی اور وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے سے باز رہیں گے۔ اور دوسری ہدایت کیا تھی کہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جنگی چال کے طور پر کچھ دیر کے لیے لشکر سے بھاگ جانے اور دوبارہ مڑ کر لشکر سے ملنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس میں جنگی حکمت عملی اس طرح سے رکھی گئی تھی کہ بظاہر جو ہے وہ شکست کا مظاہرہ کیا جائے تاکہ دشمن جو ہے وہ سمجھے کہ اسے جیت ہو گئی ہے اور وہ یہ سمجھ کر سست پڑ جائے، اور لشکر اسلام جو ہے وہ اپنی قوت کو جمع کرنے کے بعد دوبارہ زیادہ قوت سے حملہ کر دے۔ تو یہ ہدایت جو ہے وہ یہاں پر دی گئی۔ اور جو آخری آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان کو تنبیہ کی ہے۔ تنبیہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کو خبردار کیا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، تو اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا اور تمہیں شکست ہوگی۔ تو کافروں کو کہا ہے کہ اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہاری تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ کفار مکہ کو اس بات کا غرور تھا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بہت زیادہ ہے، جس کی بنا پر وہ بآسانی مسلمانوں پر فتح حاصل کر لیں گے۔ اور اس کا ایک اور پس منظر بھی ہے اس واقعے میں کہ جب کفار مکہ جنگ کے لیے میدان بدر کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو جتنے بھی کفار کے سردار تھے انہوں نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، ہم دونوں گروہوں میں سے جو تیرے گھر کی زیادہ مہمان نوازی کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو اس کی مدد فرما۔ تو کفار یہ سمجھتے تھے کیونکہ وہ صدیوں سے خانہ کعبہ کی حفاظت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مدد کرے گا۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب دین اسلام آ چکا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو فتح دی جو کہ حق پر تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا اور تمہیں شکست ہوگی، اور اگر آئندہ بھی تم نے نافرمانی کی تو تمہیں اس سے زیادہ سزا اور ناکامی سے دوچار کر دے گا۔ اگلا ہمارا سبق ہے الدرس الاول سورۃ الانفال آیات 20 تا 28۔ اس سبق میں ہم سیکھیں گے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اسلامی عقائد کی بنیاد، شرط دواب سے مراد بدترین قسم کے جانور، اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، آیت مبارکہ میں فتنے سے مراد مال و اولاد بڑی آزمائش۔ اللہ اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ ہماری اسلامی عقائد کی بنیاد ہے۔ اگر اللہ اور رسول کی اطاعت اس میں ان آیات میں بیان کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والوں خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے پر ہی ہم اسلامی عقائد پر عمل کر سکتے ہیں، یعنی اسلام کے مطابق چل سکتے ہیں، اور اگر ہم اس سے روگردانی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں۔ اس کے بعد شرع دواب سے مراد یہاں پر بدترین قسم کے جانور ہیں۔ یہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو کہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ پھر اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہدایت اور توفیق جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت اور توفیق عطا کرتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں فتنہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ فتنے سے کیا مراد ہے، تو یہاں پر اس سے مراد ہے عذاب، اور آخر میں مال و اولاد جو ہیں وہ سب سے بڑی آزمائش ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ مال و اولاد ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں ان آیات میں اس کے اہم نکات۔ ان آیات میں منافقین کا جو طرز عمل ہے وہ بیان کیا گیا ہے، جو حکم الہی سنتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا، لیکن حقیقت میں وہ توجہ نہیں دیتے تھے، یعنی وہ ان احکامات کی تعمیل نہیں کرتے تھے، دل سے عمل نہیں کرتے تھے۔ کانوں سے تو سن لیتے تھے لیکن دل سے اس پہ یقین نہیں کرتے تھے اور عملی طور پر احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ شرح دواب سے مراد بدترین قسم کے جانور ہیں۔ یہاں یہ لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو عقل و فہم رکھتے ہوئے بھی حقیقت کو قبول نہیں کرتے اور گمراہی کا شکار رہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر اس پر عمل کرنے کے بجائے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے، بدترین قسم کے جانور۔ پھر اس میں جو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، تو اس میں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ انسان کا جو ارادہ، دل اور عمل کی صلاحیت جو ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہے، قبضے میں ہے۔ جب وہ کسی بندے کو برائیوں سے بچانا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور جب کسی کی بدبختی اس کا مقدر ہوتی ہے تو اللہ اس کے دل اور نیک کاموں کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیکی کی ہدایت اور توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ فتنہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ کیا ہے، تو فتنے سے مراد جو ہے وہ اس میں عذاب ہے، اور اس کے متعلق جو علماء کرام ہیں ان کی 3 رائے ہیں کہ اس میں جو بیان کیا ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے اعراض برتنا ہے، کہ ایسا معاشرہ جس میں برائیوں کی کثرت ہو جائے اور جو بدکار اور برے لوگ ہیں اور نافرمان ہیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نیکی کا حکم دینے والا ہے، تو ایسی قوم جو ہے وہ فتنے کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ فتنے کا شکار ہوتی ہے تو اس میں پکڑ صرف انہی لوگوں کی نہیں ہوتی جو کہ گناہ گار ہیں، بلکہ ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو ان کو برائی سے نہیں روکتے۔ اور دوسری چیز جو فتنہ ہے وہ ترک جہاد ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم آ جائے اور قوم جہاد سے اعراض برتے، روگردانی کرے، تو ایسی صورت میں پھر کفار کے غلبے کے آثار یقینی ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا جو اس میں فتنہ بیان کیا ہے وہ دنیاوی امور میں دلچسپی ہے، اور دنیاوی امور میں دلچسپی میں مال و اولاد بھی آ جاتے ہیں، جو کہ سب سے بڑی آزمائش ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر جو دنیاوی امور ہیں ان کی بہت زیادہ محبت جو ہے وہ انسان کو دین سے دور لے جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ مال و اولاد جو ہیں وہ اس دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اس میں ایک اور تیسری چیز جو بیان کی گئی وہ ہے خیانت۔ خیانت سے کیا مراد ہے، اور تو اس سے اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی امانت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنا جو ہے وہ خیانت کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں تو خیانت جو ہے وہ امانت کا متضاد ہے۔ خیانت کا مطلب کسی کی امانت میں کسی قسم کی بھی تبدیلی کرنا ہے، لیکن یہاں پر اللہ، رسول اور مومنین کے ساتھ جب خیانت کا ذکر کیا گیا ہے تو جب ہم اللہ سے خیانت مراد لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے فرائض دینی کو ترک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کا مطلب ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ اور آپس میں خیانت سے مراد یہ ہے کہ مومنین کی امانتوں میں کمیاں بیشی کی جائے۔ مال و اولاد اس دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہیں، اور اگر اولاد کی جائز خواہشات کو پورا کیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اولاد کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے والدین ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ ان کے لیے دنیا آخرت دونوں میں ہی رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ تو اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ مال اور اولاد اس دنیا کی سب سے بڑی آزمائش۔ اگلا سبق میں ہمارے سورہ انفال کی آیات نمبر 29 تا 37۔ اس سبق میں ہم سیکھیں گے امر فارق کی وضاحت، کافروں کی چال کا بیان کرنا، اساطیر الاولین سے مراد کفار کا خدا سے عذاب طلب کرنا۔
امر فارغ کی وضاحت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اس میں ان آیت میں آیت نمبر 29 تا 37 میں صفحہ نمبر 13، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا۔ امر فارغ سے مراد یہ ہے کہ تم کو ممتاز کر دے گا، یعنی کہ تمہیں دنیا میں سب سے الگ کر دے گا، منفرد کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ یعنی کہ مومنین پر اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ 3 طرح سے انعامات جو تھے وہ اپنے بیان کیے تھے، کہ ایک تو یہ کہ وہ ان کو دنیا میں ممتاز کر دے گا، دوسرا یہ کہ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اس کے علاوہ مومنین کو بخش دے گا۔ تو اس سے امر فارغ کی وضاحت کی جاتی ہے۔ پھر کافروں کی چال کا جہاں تک بیان کرنے کی بات ہے، تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، تو اس دوران جو کفار مکہ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چل رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یا تو آپ کو قید کر دیں، یا نعوذ باللہ آپ کو جان سے مار ڈالیں، یا وطن سے نکال دیں۔ تو ادھر کفار مکہ چال چل رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ چال چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ خیر الماکرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اساطیر الاولین کا مطلب ہے پہلوں کی کہانیاں۔ جب کفار مکہ کو آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، قرآن مجید کلام الہی پڑھ کر سنایا جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا، اور اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ تو صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ تو اساطیر الاولین اگلے لوگوں کی حکایتیں یا کہانیاں۔ پھر اس کے بعد کفار کا خدا سے عذاب طلب کرنا، کہ کفار جو تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے، تو وہ خود طلب کرتے تھے کہ اگر ایسا ہی ہے تو آپ اپنے خدا سے کہیں کہ وہ ہمیں عذاب بھیج دیں، ہم پر عذاب بھیج دیں۔ اب ہم اس کے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے 3 انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو نعمت فرقان۔ نعمت فرقان کا مطلب ہے حق و باطل میں تمیز کرنے والی قوت، یعنی اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نعمت عطا کی کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتے تھے۔ دوسرا سابقہ گناہوں کا چھپانا، اور تیسرا گناہوں کی بخشش، یعنی جو اپنے اسلام کی قبولیت سے پہلے جو انہوں نے گناہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی چھپا دیے، اور اس کے علاوہ اگر ان کو یہ توفیق بھی دی کہ اگر وہ گناہ کریں اور وہ توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا، ان کی گناہوں کی بخشش کرے گا۔ کفار کی چالوں کے حوالے سے اسی واقعے کا ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے تھے، تو مکہ کے کافر چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں، مگر اللہ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ناپاک منصوبے سے آگاہ کر دیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار ثور میں رہنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ باحفاظت مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ اس کے بعد ایک اور اہم پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کس بنا پر عذاب ان پر نازل نہ کیا۔ تو عذاب نازل نہ کرنے کی جو ہے وہ 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ جس وقت کفار مکہ عذاب طلب کر رہے تھے، اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی موجود تھے، تو نبی کا ان میں موجود ہونا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی تھے، تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ اور دوسرا نیک لوگوں کی موجودگی، کہ مکے میں بہت سارے نیک لوگ موجود تھے جو کہ بخشش کی، مغفرت کی دعائیں مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نیک لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے ان پر عذاب نازل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد جب مسلمان جو تھے وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے اپنا مال خرچ کرتے تھے، تو ان کو دیکھ کر کفار مکہ بھی اپنا مال خرچ کرتے تھے، اور وہ اپنا مال جمع کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اس مال کے ذریعے اللہ کے راستے سے روکیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جتنی بھی کوشش کر لیں، مگر افسوس یہ ہے کہ آخر میں وہ کیا ہو جائیں گے؟ مغلوب ہو جائیں گے، یعنی ان پر غلبہ آ جائے گا، مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے، تو ان کی یہ تمام جد و جہد اور کوششیں جو ہیں وہ ساری رائے گاں جائیں گی۔ سورۃ الانفال آیات نمبر 38 تا 44، صفحہ نمبر 15۔ ان آیات میں اس کے سبق سے ہم سیکھیں گے کفار کو وعید، یعنی ان کو عذاب سے ڈرانا، یوم الفرقان فیصلے کا دن، مال غنیمت کی تقسیم، اور جنگ کے لیے وقت معین کا طے نہ پانا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قل للذین کفروا کہہ کر کافروں کو ڈرایا ہے۔ پہلے ان کو بتایا کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، لیکن اگر وہ پھر وہی حرکات کریں گے
تو جو اگلے لوگوں کا طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بھی برتا جائے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ کفار اگر گناہ سے بھرپور زندگی سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح عذاب میں مبتلا کریں گے جیسا کہ گزشتہ قوموں کو، ان سے پہلے کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا تھا۔ دوسرا ہے یوم الفرقان یعنی فیصلے کا دن۔ یوم الفرقان جو ہے وہ اس آیت میں بدر کے دن کو کہا گیا ہے، غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، یعنی فیصلے کا دن، کیونکہ یہ حق و باطل کا، کفر و اسلام کا پہلا معرکہ تھا، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو، مسلمانوں کو کفار پر فتح بخشی تھی، تو اس لیے اس کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مال غنیمت کی تقسیم۔ تو مال غنیمت کے بارے میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جو مال جنگ و قتال اور غلبے کے ذریعے غیر مسلموں سے حاصل ہوا ہو اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی تقسیم کا جو معاملہ ہے اس کو بیان کیا ہے کہ مال غنیمت کو تقسیم کیسے کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس جنگ میں وقت معین جو تھا وہ طے نہیں ہو پایا تھا کہ وقت معین جو تھا وہ طے نہیں ہو پایا تھا کہ کس وقت کفار اور مسلمانوں نے آپس میں لڑنا ہے۔ تو اس کا مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا، اس کا ذکر جو ہے اس میں کیا گیا۔ اب اہم نکات دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ کفار جو ہیں وہ اگر اپنے افعال سے، اپنے کاموں سے، اپنے برے گناہوں سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، اور اگر پھر وہی کریں گے تو ان کا انجام گزشتہ قوموں جیسا ہی ہوگا کہ ان کے ساتھ بھی پھر وہی سلوک کیا جائے گا، وہ بھی عذاب الہی کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کفار سے اس وقت تک لڑتے رہیں جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب خدا کا ہو جائے، یعنی جب تک پوری دنیا میں اسلام نہیں پھیل جاتا، مسلمانوں کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ کفار سے اس وقت تک لڑتے رہیں۔ پھر اس کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کا فیصلہ ہوا کہ مال احکامات جو ہیں وہ جاری ہوئے کہ مال غنیمت کی تقسیم کس طرح کی جائے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، یہ پہلا معرکہ تھا۔ تو اس کے بارے میں قرآن حکیم نے جو ضابطہ مقرر کیا ہے اس کے مطابق مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہوگا، جبکہ باقی جو 4 حصے ہوں گے وہ غازیوں کے لیے ہوں گے، مجاہدین کے لیے ہوں گے جنہوں نے جنگ لڑی۔ اس کے بعد اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اطمینان دلانے کے لیے، قلبی سکون کے لیے خواب میں مسلمانوں کو، کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اس سے گھبرا نہ جائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بہت کر کے دکھاتا تو کیا ہوتا کہ مسلمان جو تھے وہ جی چھوڑ دیتے، یعنی حوصلہ ہار جاتے، اور دوسری طرف کفار کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی تاکہ کفار جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ بہت تھوڑی تعداد ہے تو وہ آسانی سے ان پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام و احسان کا جو ذکر کیا ہے وہ کون کون سے ہیں۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ ابو سفیان جو تھے ان کے قافلے کا راستہ بدل لینا، یعنی ابو سفیان کا جو قافلہ تھا انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا تھا، اور جنگ کے لیے وقت معین طے نہیں پایا تھا۔ پھر خواب میں مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم دکھائی گئی تھی، اور دوسری طرف کافروں کو بھی خواب میں مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی تھی۔ اس کے علاوہ جو انعامات ہیں وہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کو نیند عطا کرنا، بارش برسانا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی، اور یہ تمام وہ احسان و انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو بتائے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے۔ اب آ جائیں اس کے مشقی سوالات کی طرف، جو اپنے کام اپنی نوٹ بک پہ کرنا ہے۔ اس کے مشقی سوالات یہ ہیں کہ آپ نے جو الفاظ معنی ہیں، جس طرح کہ صفحہ نمبر 14 پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیات نمبر 29 تا 37 کے ہیں الفاظ معنی اور مشقی سوالات، اور اسی طرح آیات 38 تا 44 جو ہیں اس کے صفحہ نمبر 16 پر ہیں مشقی سوالات اور الفاظ معنی۔ تو آپ نے یہ الفاظ معنی اور مشقی سوالات جو ہیں وہ اپنی نوٹ بک پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ احادیث 6 تا 10 تدریسی مقاصد دیکھیں۔ اس سبق میں ہم سیکھیں گے حدیث کا مفہوم۔ پہلی حدیث کے حوالے سے ہے تکمیل ایمان کے اصول، صفت رحمت پر زور،
رشوت کا چلن اور عدل و انصاف کا ختم ہونا، اسلامی اخوت کی بربادی کا بڑا سبب، حسن خلق ایمان کی تکمیل کا پیمانہ۔ سب سے پہلے ہم حدیث کا مفہوم سمجھیں گے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حدیث جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو اس کی اگر ہم تعریف کریں تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی یا جو عمل کر کے دکھایا یا جن باتوں پہ وہ خاموش رہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں، وہ تمام کام جو ہیں وہ حدیث میں شامل ہیں۔ اب ہم اس میں حدیث نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 6 ہے من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور اللہ کے لیے بغض رکھا، واطاع للہ، اور اللہ کے لیے عطا کیا، ومنع للہ، اور اللہ کے لیے منع کیا یا اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، تو بس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ صفحہ نمبر 50 ہے اور اس میں یہ حدیث جو ہے وہ درج ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان جو ہے اس کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں، اور وہ 4 اصول جو ہیں وہ کون کون سے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے۔ بغض کیا ہوتا ہے؟ کسی کے لیے اپنے دل میں برائی رکھنا۔ تو اگر کوئی برائی رکھ بھی رہے ہیں تو اس بنا پہ رکھیں کہ وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو کسی سے بغض رکھے تو وہ محض اللہ کے لیے۔ انسان اگر کسی کو کچھ عطا کرے، کچھ دے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روکے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ تو یہ جو 4 اعمال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنے بندے سے بہت محبت ہوتی ہے، تو اس لیے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں کا مرکز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی رکھے، اور اس لحاظ سے دنیا میں اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، لیکن اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ لہٰذا جب کسی سرکش یا ظالم شخص کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ اور اسی طرح اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دکھاوا نہ ہو کہ دنیا میں ہمارا نام ہوگا، بلکہ اللہ کی رضا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا۔ اور اگر کسی کام سے ہاتھ روکیں تو اس کی بھی وجہ یہ ہو کہ اس کام کو اللہ تعالیٰ نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے یا منع کیا ہے۔ تو یہ تھی ہماری حدیث نمبر 6۔ اب آتے ہیں ہم حدیث نمبر 7 کی طرف۔ حدیث نمبر 7 جو ہماری اس طرح سے ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ تو اس میں 2 چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ ہماری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس حوالے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا مظہر ہونا چاہیے، اور اسی بنا پر انسان سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر خالق کی صفات پیدا کرے۔ اور رحم کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے۔ تو اس لیے نبی کریم کی حدیث میں خاص طور پر اس صفت رحمت پر زور دیا گیا ہے۔ اور رحم کے جو زیادہ حقدار ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ زیادہ حقدار جو ہیں وہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں، تو اس لیے چھوٹوں پر رحم کیا جائے، ان سے شفقت کی جائے۔ اور عزت و تکریم کے حقدار جو ہیں وہ عموماً بڑے ہوتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ میرے سایہ شفقت سے محروم رہے گا۔ حدیث نمبر 8 ہے ہماری، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ الراشی رشوت دینے والا، والمرتشی رشوت لینے والا، کلاہما فی النار، دونوں آگ میں ہیں۔ تو رشوت کا جو چلن ہے جب وہی کسی قوم میں عام ہو جاتا ہے تو اس قوم سے عدل و انصاف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ عدل و انصاف کے ختم ہونے سے ہی رشوت کا چلن جو ہے، رشوت جو ہے وہ لوگوں میں عام ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو ان کے حقوق جو ہیں وہ جائز طریقے سے نہیں مل پاتے۔ کسی بھی قوم کی یہ حالت جو ہے وہ اس کی معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک نہایت ہی خراب صورت ہے، کیونکہ اس معاشرے میں انسان کے جو جائز حقوق ہوتے ہیں اس کی راہ میں جو اہلکار ہیں، ظالم اہلکار، ان کے ناجائز مطالبے حائل ہو جاتے ہیں، جائز کام کے لیے بھی پیسہ دینا پڑتا ہے۔ تو ایسے معاشرے میں امن و سکون جو ہے وہ بھلا کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔
اور یہاں پر جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ رشوت دینے والا بھی اس گناہ کی سزا سے نہیں بچ سکتا. تو دونوں کو ہی جہنم کی آگ کا ایندھن کہا گیا ہے. اگلی ہماری حدیث ہے من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کالبعیر الذی ورد فہو ینزع بذنبہ. جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے. اب اس میں ایک مثال دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ناجائز معاملے میں قوم کی مدد جو ہے وہ اسلامی معاشرے کی تباہی کا بڑا سبب ہے. یعنی جو شخص کسی جھوٹے اور ناحق معاملے میں اپنی قوم یا قبیلے کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اپنی قوم کے ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کر رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کاموں میں قوم اور نسل یا زبان یا علاقے کی تفریق کے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دیں. کسی ناجائز کام میں اس بنا پر اپنی قوم کا ساتھ نہ دیں کہ وہ ہماری قوم ہے، چاہے وہ آپ کا اپنا کنبہ ہی کیوں نہ ہو، قبیلہ ہی کیوں نہ ہو یا قوم کیوں نہ ہو. تو اس لیے اس چیز میں ناجائز معاملے میں قوم کی مدد کرنا جو ہے وہ اسلامی معاشرے کی تباہی کا سبب ہے. تو قوم اگر حق پر ہے تو اس کی ضرور مدد کی جائے، لیکن اگر کوئی ناجائز معاملہ ہے تو اس بنا پر قوم کی مدد کرنا کہ وہ ہماری اپنی قوم ہے، یہ اسلام کی روح سے جائز نہیں. اگلی حدیث ہے ہماری ان اکمل المومنین ایمانا آسانہم خلوقا. یقیناً مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے. تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے. کیوں قرار دیا ہے پیمانہ؟ کیونکہ انسانی شخصیت کی جو اصل تصویر ہے وہ ایک آئینہ بھی اتنی صاف پیش نہیں کرتا جتنا کہ اس کا اخلاق. تو اس طرح جب ایک انسان دوسرے سے اپنے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ حسن خلق یا اچھا اخلاق جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جس سے کہ نفرتوں کو محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے، دشمن کے دلوں میں گھر کیا جا سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق دی تو آپ نے حسن خلق کے ہتھیار سے اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو زیر کیا. تو اسی لیے مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا. اور اگر ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا اخلاق کیا ہے یا حسن اخلاق کیا ہے تو یہ دراصل ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے. اگر طرز عمل اچھا ہے، رویہ اچھا ہے، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو ہم اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں. اور اگر یہی رویہ اور طرز عمل اچھا نہ ہو تو پھر ہم اس کو برا اخلاق کہیں گے. احادیث کے تفویض کار میں ہم کریں گے احادیث کا ترجمہ اور تشریح. تو آپ نے احادیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح جو ہے وہ اپنی نوٹ بک پہ لکھنی بھی ہے اور یاد بھی کرنی ہے. موضوعاتی مطالعہ، اس میں ہمارا پہلا عنوان ہے قرآن مجید. موضوعاتی مطالعہ عنوان ہے قرآن مجید تعارف، حفاظت اور فضائل، صفحہ نمبر 56-57. اس میں ہم اس کے تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں. اس سبق میں طلبہ سیکھیں گے قرآن مجید کا تعارف، قرآن مجید ایک جامع کتاب، قرآن مجید کی حفاظت اور فضائل قرآن. قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ لفظ قرآن جو ہے وہ قرأتن سے بنا ہے جس کے مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اور قرآن مجید کا جو نزول ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ غار حرا میں ہوا تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے وہاں جاتے تھے. تو جب 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ قرآنی آیات وحی کی صورت میں لے کر آئے. سورہ الگ کی پہلی 5 آیات جو تھیں وہاں پہ نازل ہوئیں. تو یہ پہلی وحی تھی اور اس طرح سے قرآن مجید کا نزول جو تھا وہ شروع ہوا. قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ 6666 ہیں، 6666. سب سے بڑی جو صورت ہے قرآن مجید کی وہ سورہ بقرہ ہے. اسی طرح سب سے جو چھوٹی صورت ہے وہ سورہ کوثر ہے. مکی و مدنی جو صورتیں ہیں ان کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ جو صورتیں مکہ میں رہتے ہوئے نازل ہوئی تھیں ان کو ہم مکی صورتیں کہتے ہیں،
اور اسی طرح ان کی تعداد جو ہے وہ 86 ہے. جبکہ مدنی صورتیں جو مدینہ میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے اور وہاں جا کر جو صورتیں نازل ہوئی تھیں ان کی تعداد جو ہے وہ 28 ہے. اس طرح قرآن کی جو کل صورتیں ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 114. اس کے بعد دوسرا اس میں پوائنٹ ہے، قرآن مجید جو ہے وہ ایک جامع کتاب ہے، ہماری مقدس کتاب ہے، اور اس میں ہماری نماز، عبادات اور دینی مسائل، ان کے علاوہ انسانی زندگی کے تمام پہلو جو ہیں ان کی رہنمائی یہ کتاب کرتی ہے. ہماری عبادات، معاملات، دنیا اور آخرت سب کے لیے رہنمائی موجود ہے. اس لیے قرآن مجید جو ہے وہ ایک جامع کتاب ہے، رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں ان کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ موجود ہے. پھر اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ. تو جیسے کہ اس میں ہم نے پڑھیں گے کہ قرآن مجید کی جو حفاظت ہے اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا. اور آخری اس کا پوائنٹ ہے فضائل قرآن، جس میں قرآن کی فضیلتیں جو ہیں وہ بیان کی جائیں. اس کے اہم نکات کی طرف آ جاتے ہیں. قرآن مجید کی جو خصوصیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی. اب اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم جو ہے انسانوں پہ یہ ہے کہ اس نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائے. ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ پر جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اور اس لیے قرآن مجید جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے، یعنی قیامت تک آنے والے تمام جو انسان ہیں ان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے. قرآن کے لیے مہیمن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے. اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے. تو قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو پچھلی کتابیں تھیں، یعنی پہلے جو پیغمبروں پر، انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئی تھیں، ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد تھے وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے تھے، ان میں رد و بدل ہو چکا تھا. تو قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو ان تمام بیان کو محفوظ کر لیا. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں وہ پورے اطمینان سے اس پر ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے. حفاظت قرآن کے بارے میں قرآن آیت ہے کہ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں، اور کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے تو یہ وجہ ہے کہ 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اب تک کوئی اس میں زیر زبر پیش کی بھی کوئی تحریف یا رد و بدل نہیں ہوا، اور قیامت تک کی کتاب جو ہے اسی طرح رہے گی اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کیونکہ اس کا محافظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں، اس وجہ سے. اس کے بعد قرآن مجید جو ہے وہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نازل ہونا شروع ہوا تھا تو وہ ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ قریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی تھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کاتب وحی لکھنے والا اس کو بلا کر لکھوا دیتے تھے، اور یہ رہنمائی بھی فرماتے تھے کہ انہیں کون سی صورت میں اور کن آیات کے ساتھ رکھا جائے. پھر اس کے بعد مسجد نبوی میں ایک مقام بھی متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی تھی. صحابہ اکرام جو تھے وہ اس کی نقل کر کے لے جاتے تھے، اس کو یاد کر لیتے تھے اور پھر نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے. اور اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا رہا ساتھ ساتھ حفظ بھی ہوتا رہا، اور اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل تھیں. تو اس طرح قرآن مجید کو حفظ کرنے والے میں جو لوگ شامل تھے ان میں اکثر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت، صحابہ اکرام اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفظ ہو چکا تھا. اس کے علاوہ متعدد صحابہ اکرام نے اس کے مکمل نقول جو تھیں وہ بھی تیار کر لی تھی. پھر قرآن مجید کو یکجا کس نے کروایا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو یکجا کروایا. یعنی انہوں نے تمام لکھے ہوئے اجزاء جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کروائے اور اس کو محفوظ کیا. حضرت عثمان جو ہیں ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے قرآن کو جمع کیا، سب کو ایک قرآن پہ جمع کیا. کس طرح کہ آپ نے اپنے عہد خلافت میں قرآن مجید کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخے کے طور پر بھجوا دیں، تو اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا
کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں اور اس کے لیے کسی طرح کی بھی محنت سے زریغ نہ کریں۔ جہاں تک قرآن مجید کی فضیلت کی بات ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت جو ہے وہ بہت نیکی ہے، اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسے کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک اور میم ایک، تو اس طرح الف لام میم پڑھنے سے ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید پر عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور سرفرازی عطا کرتا ہے، اور اس سے جو منہ پھیرتے ہیں وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اور اس بات کی تاریخ بھی گواہ ہے کہ مسلمان جو تھے وہ جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے، عروج حاصل کیا، اور جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو وہ عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ موضوعاتی مطالعے میں اگلا عنوان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ صفحہ نمبر ہے اس کا 59 اور 60۔ اس سبق میں طلبہ سیکھیں گے عبادت اور بندگی کا تقاضا، اللہ کے ساتھ محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ختم نبوت۔ عبادت اور بندگی کا تقاضا، عبادت اور بندگی کا تقاضا کیا ہے کہ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، تو پھر اسی کا حکم ماننا چاہیے۔ آنکھ اس نے دی ہے تو اسی کی رضا کے مطابق دیکھنا چاہیے، کان اس نے دیے ہیں تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اس طرح سے ہر لمحہ اس کی ذات، قدرت اور اس کے احکام پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ محبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہمارا خالق و مالک ہے، لہٰذا اس سے محبت جو ہے کرنا بندگی کا تقاضا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان کی تکمیل ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا تقاضا ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کا مطلب ہے فرما برداری، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ اور آخری ہمارا پوائنٹ ہے ختم نبوت، کہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے۔ اہم نکات، سب سے پہلے آج جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اس وسیع کائنات کو چلا رہا ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ جب انسان اس کائنات پہ غور کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے وہ ایک نظام کے تحت چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی ذات اور جس کی تخلیق کے جلوے جو ہیں وہ ہر جگہ پہ نمایاں ہیں، تو اس لحاظ سے انسان کی عظمت اس میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ ایمان کی جو تکمیل ہوتی ہے وہ محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کارفرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، پھر اللہ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات ہمیں دیے ہیں، اپنی عبادت کا کہا ہے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جن کاموں سے منع کیا ہے، ان تمام احکامات پر عمل کیا جائے۔ اگر ہم تمام احکامات پر عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے وہ کرتے ہیں یا اس محبت کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اور پھر اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ مسلمانوں کی ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ انسانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے ہمیں اپنی دل و جان سے اور ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید نے بھی اس محبت کا اس طرح ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس کے علاوہ حضور اکرم سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔
آپ کے جو ارشادات ہیں، جو بھی آپ نے کہا ہے، اس کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ یعنی اگر اطاعت کے بغیر کیا ہوتا ہے، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی راستہ خود ہی بتا دیا اور کہا کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ سے محبت اگر ہم رکھتے ہیں تو اس کا ثبوت کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کریں۔ تو اس سے جو نبی سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے گا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہ بھی بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محبت الہی جو ہے یعنی اللہ سے محبت، وہ اسوہ رسول کی پیروی ہی کا دوسرا نام ہے۔ اسوہ رسول یعنی رسول کے راستے پہ چلنے کا ہی دوسرا نام ہے، کہ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اور اطاعت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے مکمل خود سپردگی، یعنی اپنے آپ کو مکمل طور پر کسی کے سپرد کر دینا، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے کہ تمہاری رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہوں بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کر لیں۔ تو اطاعت و اتباع کی عملی شکل سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم اطاعت اور فرمانبرداری کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ آخری اس میں پوائنٹ ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت سے مراد کیا ہے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس سلسلے میں ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف جگہ پر آیات بھی ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ خاتم عربی میں مہر کو کہتے ہیں، مہر لگانے کو۔ جس طرح کسی چیز کو بند کرنے کے لیے مہر لگا دی جاتی ہے، تو اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ کے آنے کے بعد انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے کہ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے وہ مختلف علاقوں، قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے مختلف معاشرے جو تھے وہ تشکیل پاتے رہتے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اس سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا، ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت آشنا کر دیا، یعنی تمام عالمگیر وحدانیت جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ تمام دنیا کے جو مسلمان تھے وہ ایک قوم کی صورت میں ابھرے۔ تو اس لحاظ سے اب خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین ہیں، اور اب انسان کو ہدایت جو ہے وہ ایک ہی در سے ملے گی، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا اب تمام مسلمانوں پر لازم ہے، اور اسی میں دنیا کی بھلائی ہے اور اسی میں آخرت کی نجات ہے۔ تفویض کار میں آپ نے موضوعات مطالعے میں قرآن کا تعارف، حفاظت اور فضائل، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت و اطاعت، ان دونوں عنوانات کے تحت جو اس کے مشقی اور معروضی سوالات ہیں وہ آپ نے اپنے نوٹ بک پہ لکھنے اور یاد کرنے۔
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.